اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایک گروہ یا ایک قسم کے انسانوں کا خالق ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانوں کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فتح، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتحہ میں، سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے. سارے عالموں کو، اس دنیا کا اور جتنی دنیا موجود ہے اس کا رب ہے. سارے. اور قرآن میں جن نے فرمایا ہے سورہ ناس میں، سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں. یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے، صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے. چاہے وہ گورے ہو یا کالے ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ سارے انسانوں کا مالک ہے اور خالق ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں جگہ آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں. قرآن مجید میں ہمیں کئی تعلیمات ملتے ہیں جس سے عالمی بھائی چارہ کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے. صرف قتل کے بدلے قتل، یا کوئی انسان اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے. ورنہ کوئی انسان دوسرے انسان کا جب قتل کرتا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانوں کا جان بچا رہا ہے. اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی بھی انسان دوسرے معصوم انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. اگر مرڈر یا قتل اس زمین سے نکل جائے گا، اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل نہیں کرے گا تو انشاءاللہ یہ عالمی بھائی چارہ اس سے بڑھے گا. اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ چوری مت کرو. چوری بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ. ہر امیر انسان کو جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر سال 2.5% اس بچت میں سے غریبوں میں بانٹے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان بھوک سے کبھی نہیں مرے گا. اگر ہر انسان زکوٰۃ دے انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ معون میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وانہم للماعون. کیا آپ دیکھتے نہیں وہ انسان کو
جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کی مدد نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی مدد نہیں کرتا۔ لعنت ہے وہ لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کی معمولی سی مدد نہیں کرتے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ انسان پہ لعنت ہے جو چھوٹی چھوٹی مدد اپنے بھائیوں سے، اپنے پڑوسی کی نہیں کرتے۔ اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ نمبر 17 میں، سورہ اسراء میں، امیر یا غریب، گورا یا کالا، آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے۔ اسلام کا 5واں رکن ہے حج، اور حج ایک بہترین مثال ہے بھائی چارے کے بارے میں۔ حج سب سے بڑی سالانہ گیدرنگ ہے، جلسہ ہے، جہاں تقریباً 3 سے 4 ملین، 30 سے 40 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور سارے پہن کے آتے 2 بنا صلاح سفید کپڑا۔ آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے جو سامنے آپ کے کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے، اور سب آتے ہیں ایک ہی مقصد سے، لبیک اللہم لبیک، اے خدا ہم حاضر ہے تیرے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، جو حج کا آخری خطبہ تھا، اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے، نہ کہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے، کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے، نہ کہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے، کوئی گورا انسان کالے سے اونچا نہیں ہے، نہ کہ کوئی کالا انسان گورے سے اونچا ہے۔ صرف ایک وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے، وہ ہے تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر۔ اسلام میں بنیادی رکن جو ہے وہ ہے توحید، اور اسلام کا بنیادی رکن ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 سارے انسانوں کا مالک، خالق، رب، رہبر ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہ عالمی بھائی چارے کے لیے فرض ہے۔ اس کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کے بنیاد پر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چاہے انسان آدمی ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور اس کے بنیاد پر ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ ایک خدا میں ماننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا نہ ہی صرف اسلام کا اہم رکن ہے، جتنے مذاہب آپ پڑھیں گے اس کا اہم رکن ہے ایک خدا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور صرف ایک خدا، ایک اللہ میں ماننا۔
توحید سارے مذاہب کا رکن ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں واٹ از دا میننگ آف ریلیجن؟ ریلیجن اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری مینس ا بلیف ان ا سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور, ا پرسنل گاڈ اور گاڈ دیٹ ڈیزرو ورشپ اینڈ اوبیڈینس. مذہب کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے کہ ایک یا انیک خدا میں ماننا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کا کہنا مانتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو فرض ہے کہ آپ اس مذہب کے خدا کو جانو. جب تک آپ اس مذہب کے خدا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس مذہب کو جان ہی نہیں سکیں گے. تو آج ہم کوشش کریں گے دیگر مذاہب کو جاننے کے لیے اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. کوئی مذہب کو جاننے